اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28۔ اس آیت پر بھی بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی 26 آیتیں لوگوں میں، سماج میں نفرت پھیلاتی ہیں، آتنکواد پھیلاتی ہیں، لوگوں کو لڑنے مرنے پر اکساتی ہیں، اس لیے ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ ان 26 آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یعنی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28۔ اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو بھی قرآن سے نکال دیا جانا چاہیے۔ آج ہم اس آیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ ہمارا پہلے بھی طریقہ تھا کہ بغیر کسی پارشیلٹی کے، بغیر کسی باعث کے، بغیر کسی جانبداری کے ہم کھل کر کے، کھلے من سے، کھلے دماغ سے اس بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے واقعی کیا ایسا ہے۔ اس آیت میں کہا کیا گیا ہے؟ اس آیت میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ اے ایمان والوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، مشرک تو نجس، میں نجس بول رہا ہوں، مشرک تو بس نجس ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو وہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام یعنی کعبے اور اس کے پاس کی جو مسجد ہے اس میں اس کے قریب بھی نہ ہے اس سال کے بعد سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اے مسلمانوں، اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ ان کے نہ آنے سے تمہارے بیاپار پر، تمہارے خرید و فروخت پر اثر پڑے گا اور تم لوگ غریب ہو جاؤ گے، تو یاد رکھو اللہ تمہیں جلد ہی مالدار بنا دے گا۔ اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ بہت جاننے والا، بڑی حکمت یعنی بہت ہی بدھیمتا یا وزڈم والا ہے۔ He is all wise۔ اب اس آیت کو دیکھیے، میں پھر سے ایک خاص حصے کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ اسی حصے پر زور دے کر کے بات کی جا سکے۔ اس آیت میں ایک جملہ آیا انما المشرکون نجس، مشرک تو یعنی بت پرست تو صرف اور صرف نجس ہیں۔ اچھا، مشرک کوئی ضروری نہیں بت پرست، تو اور بھی طرح کے جو کئی خدا کو مانے وہ مشرک ہے، پہلی بات تو یہ دھیان رکھیں۔ تو مشرک لوگ صرف اور صرف نجس ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات پہلے بتاؤں، پھر اپنا نظریہ جو اس آیت کے بارے میں وہ پیش کروں۔ بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے یہ کہ کچھ لوگوں نے، کچھ ترجمہ کرنے والوں نے، ٹرانسلیٹرز نے، مسلمان ٹرانسلیٹرز نے اس آیت کا جب ترجمہ کیا، جب ٹرانسلیشن کیا، تو انہوں نے یوں کر دیا کہ مشرک تو بس اور بس نجس ہیں، جبکہ آیت میں آیا تھا لفظ نجس اور وہ بولے نجس، تو نجس اور نجس میں فرق ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ٹرانسلیشن ایسا کر دیا کہ مشرک تو بس نجس ہیں۔ اور نجس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناپاک، امپیور، جو پیور نہ ہو۔ تو اس پر ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو امپیور کہہ رہے ہیں، آپ ہم کو نجس کہہ رہے ہیں، ناپاک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اگلا ان کا اعتراض یہ ہے کہ پھر اسی وجہ سے آپ ہم کو کعبے کے پاس نہیں جانے دینا چاہتے۔ اب جواب یہ ہے، پہلی بات میرا جواب، کہ میں ان لوگوں کے ٹرانسلیشن سے کہ جو نجس کا ٹرانسلیشن نجس کرتے ہیں، میں ان سے ایگری نہیں کرتا، ان سے سہمت نہیں ہوں، ان سے متفق نہیں ہوں۔ اگلی بات کیا ہے کہ پھر نجس کا مطلب کیا؟ اگر ناپاک نہیں تو پھر نجس کا مطلب کیا؟ تو اب نجس کا مطلب سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے میں آپ کو اس دور کے، آج کے نہیں، اس دور کے مشرکوں کے حالات بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا یہ حکم صحیح تھا۔ تو وہ مشرک کیا کرتے تھے؟ پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کھاتے پیتے تھے، ٹھیک؟ تو لکھا ہوا ہے، اب یہ ہسٹری ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دور کے مکہ میں بسنے والے مشرک بت پرست یا کئی خداؤں کو ماننے والے لوگ کیا کھاتے تھے؟
تو گندے سندے کھانے کھاتے تھے، اتنا کہ میں اگر آپ کے سامنے بعض چیزیں بولوں گا تو آپ کو شاید الٹی ہو جائے گی، قید ہو جائے گی۔ ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اونٹ کے ساتھ ایک ہی توبڑے میں یا ایک ہی بیگ میں کھانا کھا لیتے تھے، اس میں ادھر سے منہ اونٹ ڈالتا تھا، ادھر سے ہی منہ ڈالتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ کبھی یہ بھوکے ہوتے تھے، جنگل بیابان میں ریگستان میں ہوتے تھے اور کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی تھی تو جو جس اونٹ پر سوار ہوتے تھے نا اسی کے کچھ بال نوچ لیتے تھے اور پھر اس بال کو تھوڑی سی ایک جگہ سے کہیں کھال کاٹتے تھے اپنے خنجر سے، جو خون نکلتا تھا اس خون میں اس کھال کے بال کو ڈبو کر کے اس خون میں لال کر کے اور کھا جاتے تھے ان بالوں کو۔ ایسی ایسی چیزیں گندی گندی چیزیں کھاتے تھے۔ رہن سہن کیسا تھا تو اس بارے میں آپ کو ایک عبارت سناتا ہوں۔ وہ عبارت بڑی مشہور کتاب ہے حضرت علی کے، اس میں خطبے یعنی اسپیچز ہیں، تو انہوں نے اس وقت عربوں کو بتایا، یہ تقریباً اسلام آنے کے لگ بھگ 40-35 سال بعد لوگوں سے عربوں سے بتایا کہ تم ابھی 35 سال میں دیکھو کیا چینجز آئے، تو بتایا کہ پہلے تم لوگ کیسے تھے، انتم یا معاشر العرب، اے عربوں تم کیسے تھے، فی شر دین، بہت ہی برے دین کے ماننے والے تھے۔ اب بہت برے دین کا آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایسے بھی بت بناتے تھے مکے کے بت پرست لوگ کہ جو حلوے کے بت ہوتے تھے، اگر پتھر کے لکڑی کے اور چیزوں کو بناتے تھے تو حلوے کے بھی بت بناتے تھے اور پھر پوجا کرنے کے بعد اس حلوے کو کھا جاتے تھے، یہ بھی باتیں تھی۔ پھر وفی شر دارن، اور سب سے خراب گھروں میں تم لوگ رہتے تھے، منیخون بین حجارت خشن، پتھروں کے بیچ، نہ تمہیں گھر بنانا آتا تھا، پتھروں کے بیچ کئی جگہ بنا کے بس اسی میں سو جاتے تھے، وحیات سمن، اور تم بہرے سانپوں کے بیچ میں رہتے تھے، تشربون القدر، تم گندا پانی پیتے تھے، سڑا گندا پانی کہیں پر جمع ہو گیا بارش کا وہی پی جاتے تھے، وتأکلون الجشب، اور خراب شراب گندا سندا کھانا کھاتے تھے، تسفکون دماءکم، ساری تمہاری انرجی قائم لگتی تھی، تم جنگ کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ یہ بتاتے ہیں آپ کو اسلام آنے سے پہلے جو وہاں کی ہسٹری میں عربوں کے بیچ جو چیز یہ کہہ لیں کہ بہت ان کی زبان پر تھی، وہ یہ کہ ان کے بیچ 1700 جنگیں ہو چکی تھی، یعنی نون ہسٹری میں 1700 جنگیں ہو چکی تھی ان کے بیچ، تو ذرا ذرا سی بات پہ وہ لڑ جاتے تھے اور جنگ کرتے تھے۔ وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے ناطا توڑ لیتے تھے وہ لوگ، اور بہت عرصے تک جنگ چلتی تھی، ناطا ٹوٹا رہتا تھا، قبیلہ قبیلے سے اپنا ناطا توڑ لیتا تھا، بھائی بھائی سے، تو کل ملا کر کے مار کاٹ ہنگامہ یہی سب کیا کرتے تھے۔ اسلام آیا تو اس نے آپ دیکھیں نجیس پاک، کھانے پینے میں کیا ہو، حرام حلال بہت کچھ بتایا ان کو، حتیٰ کہ گھر کیسے بنانے یہ بھی تک بتایا، اور جس چیز کی عبادت کرنی، پوجا کرنی، جو بھی آپ کہیں وہ بھی بتایا۔ ایک بات اور بتایا اس دور کے عربوں کے بارے میں، ان کے پاس ایک چیز بڑی سٹرونگ تھی، وہ کیا تھا، ان کا لٹریچر یا ان کا ادب، بڑے اچھے اچھے شاعر تھے اس دور میں۔ آج بھی اگر عربی گرامر پڑھنی ہوتی ہے تو بیفور اسلامک ایرا جو شاعری تھی اس کو پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے واقعاً شاہکار ہے ان کی شاعری، لیکن جو بری بات ہے وہ کیا ہے، شاعری میں بس تین ہی چیزوں کے چاروں طرف ساری شاعری گھومتی تھی، تین ہی چیزوں کے چاروں طرف ریوالو کرتی تھی ساری شاعری۔ پہلا ٹاپک کیا ہوتا تھا، شراب، اب شراب کے بارے میں اتنے شعر آپ کو ملیں گے کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ دوسرا ٹاپک عورت، اور عورت کے بارے میں بھی آپ سوچ نہیں سکتے اتنے گندے شعر ہوتے تھے۔ آج بھی جب پڑھایا جاتا ہے، مجبوراً پڑھتے لوگ تو شرم سے سر جھک جاتا ہے، لیکن اب اس میں جو ہے لٹریچر ہے، اس میں گرامر ہے، گرامر سیکھنے کے لیے آپ کو عربوں کا وہ لہجہ جاننے کے لیے، عربوں کے محاورے سمجھنے کے لیے پڑھنی پڑتی ہے، لیکن اس وقت پڑھا نہیں جاتا، اتنی گندی شاعری عورتوں کے بارے میں ہوتی۔ پھر تیسری چیز جنگ، ہر شعر جنگ یا عورت یا شراب کے بارے میں ہوتا تھا، یہی ان کے تین ٹاپک تھے۔ تو اب آپ سمجھ لیں گے اس دور کے لوگ کیسے تھے۔ اب میں جب آپ نے سمجھ لیا تو میں آپ کو نجس لفظ جو آیت ہے اس کو جو میں نے سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ صرف میں نے نہیں سمجھا، کافی لوگوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، اس کے بعد اس نتیجے پر وہ لوگ بھی پہنچے ہیں۔ وہ کیا ہے، نجس وہ شخص ہے کہ جو ان سیولائزڈ ہو، اسبیہ ہو،
ٹھیک ہے، جس کو اب آپ اسب اور انسیولائزڈ یا اردو میں کہتے ہیں غیر متمدن، ویسا لفظ، ویسا شخص، اور وہ شخص کے جو بے شرم ہو، بے حیا ہو، وہ شخص کے جو نادان، نا سمجھ، وہ شخص کے جو جھگڑالو، لڑنے مرنے تیار، ایسا شخص نجس۔ ایک آخری بات جس کی وجہ سے ان کو میں سمجھتا ہوں حج یعنی کعبے کے پاس آنے سے روکا گیا، اور وہ یہ کہ اس دور میں، یاد رکھیے اس دور میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اس سے پہلے یہ عرب لوگ کے جو بت پرستی کرتے تھے وہ لوگ بھی آ کر کے حج کرتے تھے۔ جتنے دور اس علاقے میں عرب بستے تھے سب آتے تھے مکے، اور سب آتے تھے کعبے کے چاروں طرف پریکرما کرتے تھے، طواف کرتے تھے، چکر لگاتے تھے۔ ان میں ہر مذہب، ہر فکر، ہر وچار دھارا، ہر آئیڈیالوجی کا آدمی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کوئی اس بت کا ماننے والا، کوئی اس بت کا ماننے والا، کوئی چاند ستاروں کو خدا ماننے والا، کوئی مثلا پیڑ کو خدا ماننے والا، جتنی طرح کے آپ سوچ سکتے ہیں سب آتے تھے۔ جو امپورٹنٹ بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ان میں سے بہت سے بالکل ننگے ہو کر کے کعبے کے چاروں طرف طواف کرتے تھے، ننگے، ننگ دھڑنگ بالکل، یہ اس طرح سے طواف کرتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شہر جو پاک شہر ہو، جو سمبل ہو عبادت کا، جو سمبل ہو اللہ کی عبادت اور اس کے سامنے سر جھکانے کا، کیا وہاں پر ایسے لوگ ٹھیک تھے جو انسیولائزڈ بھی ہوں، ننگے ہو کر کے طواف کرتے ہوں، بے حیا ہوں، بے شرم ہوں، جن کو اٹھنے بیٹھنے طریقہ نہ معلوم ہو؟ کیا ایسے لوگ مناسب تھا کہ وہاں پر طواف کریں؟ آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں دنیا میں اتنی ننگئی بڑھ گئی ہے، برہنگی بڑھ گئی ہے، سب چیز کے باوجود کیا کسی آفس میں، کیا کسی اسکول میں، کیا کسی یونیورسٹی میں ننگے ہو کر کے جانے کی اجازت ہوتی ہے؟ کیا ہر جگہ کچھ نہ کچھ بہرحال ریسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے۔ بس قرآن نے یہی تو کہا کہ انما المشرکون نجس، مشرک لوگ تو ننگے دھڑنگے، اصحب، بے شرم، بے حیا، جھگڑالو، مار کاٹ کو تیار لوگ ہیں، اور ان کو گندے سندے بھی رہتے ہیں، مہینوں نہیں نہاتے۔ ایسے لوگوں کو کعبے کے پاس نہیں آنے دیا جائے، کیونکہ کعبہ ایک پاکیزگی کی بھی نشانی ہے، پاک جگہ ہے، پورا شہر پاک مانا جاتا ہے اور پاکیزگی کی علامت ہے، سمبل ہے پیورٹی کی، تو وہاں پر کیسے مناسب تھا کہ ایسے لوگوں کو آنے دیا جائے؟ تو اس آیت پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ساری بات کو پہلے سمجھیں پھر اعتراض کریں، تب سمجھ میں آتا ہے۔ ورنہ آج بھی دیکھیے ہر عبادت خانے میں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ گرجا ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ کوئی مان لیے گردوارہ ہو، تو وہاں پر بھی مثلا مثال دے رہا ہوں، گردوارے کی بات آ گئی، گردوارے میں سر ڈھانکے بغیر نہیں جانے دیا جاتا۔ اب آپ لڑ جائیے کہ صاحب کیوں نہیں جانے دیتے، میں تو نہیں ڈھانکوں گا، تو انہوں نے کچھ اصول رکھے ہیں، کچھ قانون ہیں، آپ ان کو نہیں غلط کہہ سکتے۔ ان کے قانون ہے کہ بھائی یہ جگہ پوتر جگہ ہے، پاک جگہ ہے، اس کے کچھ اپنے آداب ہیں، مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، اس کو آپ اپنائیے، تب آئیے۔ ایسے ہی وہاں پر مکے کے لیے کہا گیا کہ یہ ایٹیکیٹس ہیں، اور مشرک لوگ مانتے نہیں تھے، ان کو پہلے سمجھایا گیا کہ تم ایسا کر لو، تب بھی نہیں مانے، تو پھر ان کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔